بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، کل 26 دسمبر 2019 کو پاکستان میں سورج گرہن ہوگا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ جو ہے نا سورج گرہن اتنا زیادہ ہوگا کہ کافی حد تک اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ اتنا زیادہ اندھیرا جو چھا جائے گا، یہ 20 سال بعد ایسا ہو رہا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق۔ لیکن پھر بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج گرہن ہوگا یہ جزوی طور پر ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، یعنی 100% پھر بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے نا سورج گرہن کا، یہ تقریباً 7:24 صبح سورج گرہن لگنے کا جو امکان بتایا جا رہا ہے، اور پھر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ 8:40 پر کچھ مزید گہرا اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ 10:15-20 پر یہ مکمل ہی ختم ہو جائے گا سورج گرہن۔ یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ سورج کا جو ہے نا 80% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا۔ سامعین معظم، میں کافی دنوں سے یوٹیوب پر مختلف چینل والے جو موویاں لگا رہے ہیں، موویز لگا رہے ہیں، اس بارے میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی معلومات دوں، تو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں اس بارے میں۔ اس بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینلز والے کہ حاملہ خواتین جو ہے نا وہ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، ان کے لیے یہ نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ گھروں میں نہیں رہیں گی، کمرے سے باہر نکل آئیں گی، تو ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کو نقصان ہو جائے گا، وہ معذور ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ سامعین معظم، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں، بخاری شریف کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ خاتون حاملہ ہو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہو اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا، اس کو کہیں وہ گھر میں رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو بتلایا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کپڑے سینے والی مشین یعنی سلائی مشین بھی نہ چلائے، اور چھری سے کوئی چیز بھی نہ کاٹے، سبزی نہ کاٹے اور کوئی چیز نہ کاٹے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ پر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ساری رات اپنا اس کو کہتے ہیں وہ جاگتی رہے۔ جب وہ چاند گرہن والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ احتیاطی تدابیر کروائی جاتی ہیں، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک انسانوں کو بتلاتا ہے، دیکھو میں رب ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں دن کو جو ہے نا رات میں تبدیل کر دوں تو میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں جو چاہوں کروں، دن میں رات جیسا اندھیرا لا دوں تو میں رب ہوں۔ یعنی کہ میں جو چاہوں کروں، وہ انسانوں کو اللہ پاک بتلا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، جب تک میں چاہوں اس وقت تک یہ اندھیرا رہے گا، جب میں چاہوں پھر روشنی لا دوں۔ یہ جو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے بجے یہ ختم ہو جائے گا، یہ ممکنہ صورتحال ہے، یہ بتلا رہے ہیں سائنسدان۔ باقی کلی علم جو ہے نا وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ سامعین معظم،
پھر یہ تدابیر کروائی جاتی ہیں جو یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن سنت کی روشنی میں۔ پھر میں آپ کو آگاہی دوں کہ قرآن سنت میں جو یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ پاک ایسے واقعات حالات کر کے بندوں کو ڈراتا ہے، دیکھو یعنی کہ بندوں کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ بندو تم اللہ پاک سے خوف کھاؤ، ڈرو کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن کی روشنی چھین لے تو پھر کوئی واپس ہرگز نہیں لا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر حیات مبارکہ میں بھی جب یہ سورج گرہن لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس وجہ سے لگا ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے یہ لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں اس بات سے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے کہ قیامت کا اندھیرا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، یہ گھبراہٹ جو ہو رہی ہے اس وقت بہت زیادہ ہوگی، اس لیے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اس لیے یہ باتیں بتلانا مقصود ہوتی ہیں۔ اور سامعین معظم جو کہا گیا ہے کہ عبادت کرو، یہ بات تو 100% سچ ہے کہ عبادت کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، نماز کسوف ادا کرنی چاہیے، یہ باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ احادیث نبوی میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ سامعین معظم آپ باتیں ہیں کہ یہ چاند گرہن لگتا ہے تو کس طرح لگتا ہے، کیا ہے یہ سائنسی تحقیقات کے مطابق میں آپ کو آگاہی دیتا چلوں، بتلاتا چلوں۔ یہ چاند ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور ہماری زمین سورج کے گرد۔ جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کا مکمل یا کچھ حصہ ہمیں دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین کے جس حصے میں بھی گزرتا ہے وہاں سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو، جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل چھپ جائے۔ سامعین معظم سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند کے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے۔ پھر میں آپ کو بتلا دوں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ اس لیے یوں لگتا ہے کہ گویا سورج کا مکمل یا کچھ حصہ سیاہ ہو چکا ہے۔ سامعین معظم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خالق حقیقی اللہ عز و جل کی عبادت کریں، یہ جو تہمات ہیں یہ چھوڑ دیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سامعین معظم چاند سورج اللہ کے حکم سے گردش کرتے ہیں۔ اللہ جب تک چاہے گا ان کو چلاتا رہے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ باقی چاند یا سورج کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط رکھے اور مرتے وقت ہماری زبان پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ سامعین معظم، اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی یہ معلومات سن پائیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔